السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ جنون وفاق کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ آج ہم پھر سے آپ حاضر ہوئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ صبح 9 کا سورج وادی کے برفیلے پہاڑوں کے ہونٹ سے ابھی نمودار ہی ہوا تھا کہ سنگم ندی کے شوریدہ پانیوں کے گرد سنسنی خیز تناؤ پھیل گیا۔ دریائے سنگم کا وہ کنارہ جو دو سردار گھرانوں کے سرحدوں کو الگ کرتا تھا، اس وقت مسلح محافظوں اور دو بڑے طاقتوں کے حصار میں تھا۔ گرے رنگ کے چٹانی ساحل پر وہ بے سوار گھوڑا بے چین کھڑا اپنے کاہروں سے مٹی اکھاڑ رہا تھا، جس کے سیاہ چمڑے کے زن وہ خوفناک پراسرار نشان کندہ ہوا تھا، وہی نشان جو جرگے میں مرنے والے سوار کے پاس سے ملا کپڑے پر موجود تھا۔ سنگم ندی کا کنارہ۔ شہریار خانزادہ اپنے باوقار روب دار انداز میں گھوڑے کے قریب کھڑا تھا، اس کے گہرے ایکوا بلو آنکھوں میں جمی سرد مہری کسی طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ 6 فٹ لمبا قد، چہرے پر غلیظ اور غضب کی جگہ ایک گہرا سکوت اور بازو سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ مخصوص 24 گھنٹوں میں وادی کی فضا بدلنے والے اس بے اسرار مہر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ جی، گھوڑے کی ٹانگوں پر تازہ چوٹیوں کے نشان ہیں، لگتا ہے اسے پتھریلے راستوں پر بے دردی سے دوڑایا گیا ہے۔ واج خانزادہ نے گھوڑے کے کائروں کے پاس جھک کر معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ لندن سے واپسی پر واج کی ذہن اور کاروباری آنکھیں اب صورتحال کی سنگینی کو باریکی سے بانپ رہے تھے۔ شہریار نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونجی۔ خانزادہ خاندان کے محافظوں نے فوراً اپنی بندوقوں کے رخ اس سمت کر دیے۔ دھند کو چیرتا ہوا ارمان خانزادہ اپنے محافظوں کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ ارمان کے چہرے پر روایتی خاندانی جلال تھا۔ وہ ایک غورو اور بے اصول سردار تھا جو اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ گھوڑوں سے اترتے ہی اس کی نظر سیدھا شہریار خانزادہ پر پڑی۔ دونوں نوجوانوں کی نظریں ملی تو ہوا میں سردی مزید بڑھ گئی۔ یہ جگہ رحیم خان کے حدود سے جڑا ہے، خانزادہ ارمان خان نے گرجدار آواز میں قدم آگے بڑھائے۔ ہمارے علاقے کے قریب ملنے والا کسی بھی مشکوک چیز پر پہلا حق ہمارا ہے۔ شہریار نے اپنی جگہ سے ایک انچ ہلے بغیر انتہائی دھیمے مگر باروب لہجے میں جواب دیا۔ حق زمین کا نہیں ارمان خان، حق اس دشمن کو ڈھونڈنے کا ہے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے مہریں کاٹ رہا ہے۔ یہ گھوڑا اس سوار کا ہے جو کل جرگے میں خانزادوں کے سامنے دم توڑ گیا۔ ارمان نے آگے بڑھ کر گھوڑے کے زن پر بنے اس سیاہ نشان کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ یہ نشان میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی قبیلہ یا گروہ وادی میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ وادی کا ہے ہی نہیں۔ واج نے سیدھا ہوتے ہوئے مداخلت کی۔ کوئی تیسرا ہے جو ہمیں دونوں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ خانزادہ حویلی بزرگوں کی تشویش۔ دوسری طرف خانزادہ حویلی کے وسیع عریض دیوان میں داؤد خانزادہ کی گہری سوچ میں ڈوبے ٹہل رہے تھے۔ عارض خانزادہ اور علی خانزادہ بھی وہیں موجود تھے، جن کے چہروں پر گزشتہ روز کے واقعات کے بعد کی تشویش صاف عیاں تھی۔ بابا صاحب، جرگہ ملتوی ہونا ہماری توہین نہیں، علی خانزادہ نے بے چینی سے کہا۔ ارمان کی سرداری کا فیصلہ رک گیا۔ اب وہ الگ بات ہے، مگر اس پر اصرار سواری نے ہمارے پورے نظام پر سوال اٹھا دیا ہے۔
داؤد خان دادا نے اپنے ہاتھ میں تمے تسبیح کو روکا اور گہری آواز میں بولے، علی، جو دشمن سامنے سے وار کر رہے اس سے تو ہمارے بچے بھی نمٹ سکتے ہیں، لیکن جو اندھیرے میں چھپ کر ہماری صافیوں میں دراڑ ڈال رہے ہیں اس کا نشانہ صرف ارمان کی سرداری نہیں بلکہ ہماری اور رحیم خان دادا کی بربادی ہے۔ اسی وقت دیوان کے دروازے پر معصوم سی دستک ہوئی۔ منت خان چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ خان دادا خاندان کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی بیٹی، جس کی معصومیت حویلی کے اس باری اور کشادہ ماحول میں کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند تھی۔ دادا صاحب، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، منت نے محبت سے کہا اور چائے کی پیالی داؤد خان دادا کے آگے بڑھائی۔ داؤد خان دادا کے صاف چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے منت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب تک میری بچی سلامت ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا منت بیٹی۔ یہاں کچھ گرامیٹک مسٹیکس ہیں، پلیز دیکھ لیجئے گا۔ منت، میں نے دیوان میں موجود اپنی تایا عارض اور والد علی خان دادا کو دیکھا، پھر دھیرے سے پوچھا، لالا لوگ ابھی تک؟ منت نے دیوان میں موجود اپنی تایا عارض اور والد علی خان دادا کو دیکھا اور پھر دھیرے سے پوچھا، لالا لوگ ابھی تک سنگم ندی سے واپس نہیں آئے؟ اس کی آواز میں وحج اور شرر کے لیے فکر سچی تھی۔ رحیم خان داجی کی حویلی کا ماحول بھی مختلف نہ تھا۔ حویلی کے صحن میں ارم خان غصے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا گرم خون اور جذباتی طبیعت اسے ایک جگہ بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ داجی، ہم خاندادوں کے ساتھ ایک معاملے میں کیوں شراکت کر رہے ہیں؟ ارم نے لاٹھی ٹیک بیٹھے رحیم خان کے سامنے آ کر، ہمارے دشمن صرف وہ نقاب پوش نہیں، وہ خاندادہ بھی ہے جنہوں نے برسوں پہلے ہمارے اپنوں کا خون بہایا۔ ارم، چپ کر جاؤ۔ زین خان نے، جو کونے میں بیٹھا کسی پرانی دستاویز کا مطالعہ کر رہا تھا، اپنی گہری اور مشاہداتی نظریں اٹھا کر کہا، تمہارا غصہ تمہاری عقل کو اندھا کر رہا ہے۔ اگر کل جرگے میں جو سوار نہ مرتا تو آج وادی میں بارود کی بو ہوتی۔ کوئی ہے جو ہمیں مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم اصل سچ تک نہ پہنچ سکیں۔ رحیم خان داجی نے ایک گہری سانس لی اور ارم کو اشارے سے خاموش کرایا۔ زین ٹھیک کہہ رہا ہے ارم، دشمن جب چال چلتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے جیسے گرم دماغ والے کو مہرا بناتا ہے۔ ارمان کو آنے دو، سنگم ندی کی مٹی آج کوئی نیا راز اگلے گی۔ اسی دوران سینگ کے بالائی حصے میں کھڑی مشائم خان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اندر ہی اندر ارم کے لیے بے قابو غصے پر لرز رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ارم کی تلخ اور اپنی نرم خوئی سے سنبھلنے کی کوشش کرتی تھی، مگر آنے والا وقت بہت سخت دکھائی دے رہا تھا۔ سنگم ندی پر تشویش اب ایک نیا رخ اختیار کر چکی تھی۔ شرر خان دادا گھوڑے کی زن کو اتار کر اس کے اندرونی حصے کی جانچ کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہیں چمکی، ایک خفیہ تہہ سے ٹکرایا۔ ٹھہرو! شرر کی روبدار آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ ارم خان اور وحج فوراً اس کے قریب آئے۔ شرر نے اپنی خنجر کی نوک سے زن کی چمڑی کو چاک کیا۔ اندر سے ایک چھوٹی چاندی کی نل نمایاں ڈبی برآمد ہوئی جس پر وہی سیاہ نشان بنا ہوا تھا، مگر اس بار اس نشان کے نیچے کسی پرانی زبان میں کچھ الفاظ لکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ارم خان نے چونک کر پوچھا۔ شرر نے ڈبہ کھولا اور اس کے اندر ایک ریشمی باریک کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ اس کاغذ پر سرخ روشنائی سے کچھ نام لکھے تھے اور ان ناموں کے گرد دائرے بنے ہوئے تھے۔ جو ہی شرر کی نظر ان ناموں پر پڑی، اس کی ایکوا بلو آنکھیں پھیل گئیں اور اس کے چہرے پر پہلی بار ایک شدید حیرت اور غصے کا امتزاج دیکھا گیا۔
کیا لکھا ہے اس میں شہریار؟ وہ حج نے بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شہریار نے وہ کاغذ ارمان کی طرف بڑھا دیا۔ شہریار نے وہ کاغذ ارمان کی طرف بڑھا دیا۔ ارمان نے جیسے ہی وہ کاغذ نام پڑھے اس کے ہاتھ لرز گئے اور اس نے اپنی بندوق پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کاغذ پر وادی کے ان معصوم بچوں کے نام درج تھے جو برسوں پہلے اس خونی دشمنی کے بیٹ چڑھ گئے تھے، مگر ان ناموں کے بالکل آخر میں ایک بالکل نیا نام لکھا تھا جس پر ابھی تک کوئی لکیر نہیں کھینچی گئی تھی۔ وہ نام تھا ہانیہ خان، اور اس نام کے نیچے لکھا تھا پہلا حساب ادھورا، وعدہ۔ دریائے سنگم کے کنارے پر جمی برف جیسی دونوں سرداروں کے سانسوں کی گرمی سے پگھلنے لگی۔ ارمان خان کی بندوق کی نلی شہریار کے دل پر ٹکی ہوئی تھی اور شہریار کا ہاتھ اس نلی کی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ فضا میں بارود کی بو نہ ہوتے ہوئے بھی ارم اور خاندادوں کے محافظوں کی نگاہیں ابھی اپنی اپنی رائفلوں کے ٹریگرز پر کساؤ بڑھا چکے تھے۔ ایک معمولی سی جنبش اور سنگم ندی کا پانی سرخ ہونے میں دیر نہ لگتی۔ سنگم ندی کا کنارہ۔ ارم خاندادہ، غصے کو اپنی عقل پر حاوی مت ہونے دو۔ وہ حج خاندادہ نے آگے بڑھ کر ارم کے تنے ہوئے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں لندن کی پڑھائی کا ٹھہراؤ اور ایک بزنس مائنڈ کی متعلق مانت تھی۔ اگر شہریار کا مقصد تمہارے بینک کو نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ یہ کاغذ تمہارے سامنے کبھی نہ رکھتا، وہ اسے چھپا سکتا تھا۔ ارمان خان نے غصے سے بھڑکتی نتنوں کے ساتھ شہریار کے پرسکون چٹانی ایکوا بلیو آنکھوں میں دیکھا۔ شہریار کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہ تھا۔ اس کی گرفت ارمان کی بندوق پر اتنی ہی مضبوط تھی۔ میرے بہن کا نام لینے والے کی زبان کھینچ لیتا ہوں میں، شہریار خاندادہ، ارمان نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اس نے بندوق کی نلی کو آہستہ سے پیچھے ہٹایا اور غصیلا ضرور تھا مگر جاہل نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہریار جھوٹ نہیں بول رہا۔ شہریار نے کاغذ کو دوبارہ تہہ کرتے ہوئے اپنی جیب میں محفوظ کیا۔ دشمن تمہاری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے ارمان۔ وہ جانتا ہے کہ ہانیہ کا نام دیکھ کر تم اپنے ہوش کھو بیٹھو گے اور تمہاری بندوق کا رخ میری طرف ہو جائے گا۔ وہ جیسے ہی ہم دونوں یہاں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے وہ اندھیرے سے نکل کر وادی کا نیا سردار بن بیٹھے گا۔ ارمان نے اپنے محافظوں کو ہاتھ کے اشارے سے بندوق کے نیچے کرنے کا حکم دیا، جس کے جواب میں خاندادوں کے گن مینوں نے بھی ہتھیار سیدھے کیے۔ زین خان ٹھیک کہتا ہے، ارمان نے ندی کے پار گھنے جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں کچھ دیر پہلے نقاب پوش چھپا ہوا تھا مگر اب وہاں صرف خاموشی تھی۔ کوئی تیسرا ہے جو ہماری صفوں میں گھس چکا ہے، لیکن میں ہانیہ پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور میں اپنے خاندان پر، شہریار نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ کاغذ اور یہ ڈبیا ابھی ہمارے پاس رہے گی۔ تم اپنے داجی کو آ کر بتاؤ، میں بابا سائی کو باخبر کرتا ہوں۔ آج شام دونوں خاندانوں کے براہ راست ایک جگہ ملیں گے جہاں کوئی تیسرا نہیں سن سکتا۔ جب ارمان خان اپنی سرج پارٹی کے ساتھ حویلی واپس پہنچا تو اس کے چہرے کا جلال دیکھ کر حویلی کے ملازمین سہم گئے۔ وہ سیدھا اندرونی دالان کی طرف بڑھا جہاں رحیم خان، داجی، زوریس خان اور زین خان موجود تھے، مگر دالان میں داخل ہونے سے پہلے ہی سیڑھیوں کے پاس اسے ہانیہ خان مل گئی۔ سیاہ چادر اوڑھے، گہری کالی آنکھوں میں بلا کی ذہانت اور سنجیدگی لیے وہ اپنے بھائی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ 23 سال کی ایک مضبوط اور باوقار لڑکی تھی جو اپنے خاندان کی روایت کا احترام کرنا جانتی تھی، مگر اس کے دل میں شہریار خاندادہ کے لیے ایک خاموش گہرا جذبات بھی دھڑکتا تھا جسے وہ دنیا سے چھپائی ہوئی تھی۔ لالا، آپ کے چہرے کی یہ سرخی بتا رہی ہے کہ سنگم ندی پر کچھ اچھا نہیں ہوا؟ ہانیہ نے ارمان کا راستہ روکتے ہوئے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔
ارمان نے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا اور اس کی وین میں اسی ریشمی کاغذ پر لکھا آنیا کا نام گونج گیا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے آنیا کے شانے کو نرمی سے تاما۔ کچھ نہیں ہوا آنیا، تم اندر جاؤ، مردوں کے معاملات ہیں، تم ان سے دور رہو۔ ارمان نے بات ٹالنی چاہی۔ جب مردوں کے معاملات کی وجہ سے وادی کی عورتوں کے سہاگ اور بھائیوں کے جنازے اٹھتے ہیں لالا، تو وہ معاملہ صرف مردوں کے نہیں رہتے۔ آنیا نے ارمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے ارم بھائی کو بندوقیں صاف کرتے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے بتائیے، کیا خاندادوں سے دوبارہ جنگ ہونے والی ہے؟ جنگ خاندادوں سے نہیں، کسی اور سے ہونے والی ہے۔ زین خان نے پیچھے سے آ کر ہانیہ کو تسلی دی اور ارمان کو اندر دیوان میں لے گیا۔ خانزادہ حویلی کے بندے کمرے میں شہریار نے وہ ریشمی کاغذ داؤد خانزادہ کے سامنے میز پر رکھا۔ عارف اور علی خانزادہ بھی کاغذ پر لکھے نام دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یا اللہ، یہ کیا بلا ہے؟ عارف خانزادہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ خان اور ہمارے شہریار کا نام، اس کا مطلب یہ دشمن ان دونوں کو نشانہ بنا کر دونوں خاندانوں کو ایک ایسی جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے جس کا کوئی انتظام نہ ہو۔ داؤد خانزادہ نے اپنی تصویر کو میز پر رکھا اور کاغذ کو اپنی بوڑھی مگر عقابی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر برسوں کی سیاست اور سرداری کا تجربہ چمک اٹھا۔ یہ کام کسی معمولی چور یا ڈاکو کا نہیں۔ داؤد خانزادہ کی گرجدار آواز گونجی۔ یہ وادی کے اندر کا ہی کوئی بھینسا ہے جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ شہریار: جی بابا صاحب۔ شہریار نے سر جھکایا۔ آج رات سورج ڈھلنے کے بعد تم دریا سنگم کے پرانے پل پر جاؤ گے۔ رحیم خان کو میں نے خود پیغام بھیج دیا ہے۔ ارمان اور رحیم خان وہاں ہوں گے۔ کوئی جرگہ نہیں ہوگا، کوئی تیسرا بندہ وہاں نہیں ہوگا، صرف دو خاندانوں کے براہ راست اور ان کے جانشین ہوں گے۔ اس وقت کمرے کے باہر کھڑی نورِ جہاں نے جو اپنے بھائی شہریار کے لیے پانی لائی تھی، یہ تمام باتیں سن لی۔ اس کا دل ارمان خان کے لیے دھڑکتا تھا، جس سے اس کی بچپن کی منگنی ہوئی تھی۔ ارمان کی جان کو خطرہ ہے۔ خطرے میں دیکھ کر نورِ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور چھنکے سے ٹوٹ گیا۔ شہریار نے فوراً دروازہ کھولا اور اپنی پریشان بہن کو دیکھا۔ نورِ، لالا کیا ارمان؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ نورِ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حالانکہ وہ ایک مضبوط ذہن کی لڑکی تھی، مگر ارمان کا نام اس کی کمزوری تھا۔ شہریار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی یقین سے کہا، جب تک تمہارا لالا زندہ ہے، تمہارے سہاگ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ جاؤ اندر۔ رات کے اندھیرے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا جب دریائے سنگم کے پرانے لکڑی اور لوہے کے بنے ملک پل پر دو گاڑیاں آ کر رکیں۔ ایک طرف سے داؤد خانزادہ شہریار اور وحاج اترے، جب دوسری طرف سے رحیم خان اور ارمان زین نمودار ہوئے۔ ندی کا شور نیچے چٹانوں سے ٹکرا کر ایک ایسا بھیانک گونج پیدا کر رہا تھا اور پل پر لگی پرانی لالٹینوں کی روشنیاں ان کے چہروں پر عجیب سے سائے بنا رہے تھے۔ داؤد خانزادہ رحیم خان نے اپنی لاٹھی کو پل کے تختوں پر مارتے ہوئے کہا، برسوں بعد ہم اس طرح بغیر ہتھیاروں کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر یہ تمہارے کسی بچے کی شرارت ہوئی تو یاد رکھنا رحیم خان۔ داؤد خانزادہ نے بات کاٹی، ہم یہاں اپنی پرانی دشنام ترازی کے لیے نہیں آئے۔ اپنے پوتوں سے پوچھو کہ سنگم ندی کی مٹی نے آج کیا اگلا ہے۔ شہریار نے وہ چاندی کے ڈبیا نکالی اور پل کے میز میں رکھی لکڑی کی میز پر رکھ دی۔ اس ڈبیا پر جو زبان لکھی ہے وہ وادی کسی قبیلے کی نہیں۔ زین خان، تم نے پرانی دستاویز پڑھی ہے، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ زین خان نے آگے بڑھ کر
لالٹین کی روشنی میں اس نے نشان اور تحریر کا معائنہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں یکا یک خوف سے پھیل گئے۔ یہ تو شامر قبیلے کی مہر ہے۔ وین کی آواز کانپ گئی۔ شامر! ارمان خان نے چونکا۔ وہ قبیلہ تو 20 سال پہلے اس وادی سے ختم ہو چکا تھا، جب انہوں نے جرگے کے قانون کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ وہ ختم نہیں ہوئے تھے ارمان، زین نے لرزتی آواز میں کہا۔ انہیں وادی سے نکالا گیا تھا اور اب وہ اپنا انتقام لینے واپس آئے ہیں۔ ان کا نشانہ صرف شہریار اور رانیاں نہیں بلکہ… آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ اگلی ایپیسوڈ کل آئے گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔